الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ ربیع الاول شریف کی پہلی بدھ کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آپ سب جشن ولادت کی آمد کے سلسلے میں اپنے گھروں کو سجا رہے ہوں گے، عبادات کر رہے ہوں گے اور کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ہر جسمانی بیماری کے خاتمے کا علاج لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ اگر ادویات استعمال کر کے تھک چکے ہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے ہم بہت سی ادویات استعمال کرتے ہیں کسی بہت بڑی بیماری کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے لیے، لیکن وہ ادویات اثر نہیں کرتی۔ ہم پھر سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں ہمیں ادویات چینج کر کے دیں، اس کی جگہ پر دوسری ادویات دیں۔ لیکن وظیفہ جو قرآنی وظیفہ وہ ایسا ہے جو ایک ہی دفعہ میں کام کرے گا، آپ کو بار بار بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ بھی ربیع الاول شریف میں اگر آپ اس عمل کو کریں تو اس کے تو فوائد اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آج کل پھنسی، پھوڑے، جسم میں خارش یا بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کانوں کا درد، گلے کی خراش، کھانسی، نزلہ، زکام، بڑوں اور بچوں، بوڑھوں وغیرہ کو ہر طرح کی بیماری کا حل آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ ایک ایک بات کو نوٹ کر سکیں اچھی طرح سے اور اس سے فوائد بھی حاصل کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ آج کا جو عمل ہے وہ آپ کو ہر طرح کی محتاجی سے بھی بچائے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ تو آج روحانی وظائف چینل جو عمل لایا ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے، تو میں اپنا وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے درود پاک پڑھا ہوگا، جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو لائٹوں، کمکموں، جھنڈیوں وغیرہ سے سجا رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دکھاوا ہے۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ دکھاوا ہی ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت دیں، ہم لوگوں کو بتائیں، ہم ہر ایک چیز کو بتائیں، ہم خود کو بتائیں کہ ہم پیارے آقا سے کتنی محبت رکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، اپنے گھروں کو لائٹوں سے سجا رہے ہیں جو ساری رات جگمگاتی ہیں اور ہر طرف سے جھنڈے لہلہا رہے ہیں، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ ہر ملک کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، ویسے ہی ہم لوگ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے چھتوں کو جھنڈوں سے سجا دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہونے والی ہے۔ تو آپ اپنے گھروں کو ضرور سجائیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں سجایا، اور اس کے ساتھ ابھی سے نیت فرما لیجئے 12 ربیع الاول شریف میں صرف اور صرف 5 دن باقی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر میں چھوٹی سی محفل ضرور سجانی ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی محفل کی جا سکتی ہے، گھر میں ختم درود وغیرہ دلوایا جا سکتا ہے، تو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ خوشی اور عید کے موقع پر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ نئی چیزیں استعمال کرے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عیدوں کی بھی عید ہے، اور یہ عید نہ ہوتی تو نہ بقر عید ہوتی اور نہ عید الفطر۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو ہر چیز ہونا ممکن نہیں ہے، مکان کہاں سے نیا لائیں گے، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے انسان نہیں لے سکتا، لہٰذا جتنی بھی حیثیت ہو اتنی نئی چیزیں ضرور ہونی چاہیے، جیسا کہ چشمہ، چپل، قلم،
امامہ، ٹوپی، چادر، لباس یا کوئی جھنڈا وغیرہ ضرور نیا لے لیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، آپ نے بدھ کے دن، بدھ کہتے ہیں بدھ کام سدھ، یعنی بدھ کے دن ہر کام مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے۔ اب آپ نے اس پانی کے گلاس پر یہ چھوٹا سا عمل جو آپ کے لیے لائی ہوں وہ آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی بیماری سے نجات ملے، جیسا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ سے نجات ملے، کان کا درد ہے، ناک میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، کہیں بھی آپ کے جسم میں کہیں بھی کسی حصے میں درد ہے، تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس اور 100 مرتبہ یا سلام یہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان سی ہے، میں نے سامنے اسکرین پر لکھ دی ہے۔ آپ نے پڑھنی ہے اس طرح سے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ آپ نے اس آیت کو، یہ جو میں نے سامنے دعا لکھی ہے آپ کے لیے، اس کو آپ نے صرف اور صرف آپ نے 15 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے طاق آداد میں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی پر دم کر لینا ہے۔ اب وہ پانی آپ ایک بوتل میں بھر کے رکھ لیں، اور اگر آپ کے جسم میں خارش وغیرہ ہے تو جب آپ نہانے لگیں تو 1 ڈراپ یا 1 چمچ آپ اپنے ٹب میں ڈال لیں اور اس سے آپ نہا لیں۔ اگر آپ کا گلا خراب ہے، نزلہ زکام وغیرہ ہے، تو آپ دن کے 3 حصے کر کے تو اس کو آپ وقفے سے پی لیں، چھوٹے بچوں کو پلا لیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں تو آج کے دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد صرف 25 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس دعا کو آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے: یا باری تعالیٰ میری تمام حاجتوں کو پورا کر دے، میری تمام مرادوں کو پورا کر دے۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ کی بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی تمام بیماری بھی ختم ہو جائے گی، اور اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، اپنا نام لکھوایا، ایک کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروائیں۔ اگر آپ لوگ اپنا نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو کم از کم 20 بار درود پاک ضرور پڑھیں، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔